یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں امام علی علیہ السلام ان کے مشیر ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، یہ میرے سامنے کتاب ہے خلفائے راشدین کے نام سے، شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، دار المصنفین اعظم گڑھ۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ خلفائے ثلاثہ کے مشیر رہے، صفحہ نمبر 278۔ کہتے ہیں حضرت علی صاحب الرائے بھی تھے، یعنی ان کی رائے درست ہوتی تھی، اور آپ کی اصابت رائے پر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے اعتماد کیا جاتا تھا۔ غور کرنے کے قابل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات پر اعتماد فرمایا کرتے تھے، چنانچہ آپ تمام مہمات امور میں شریک مشورہ کیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واقع افک میں رسول اللہ نے اپنے گھر کے رازداروں میں جن لوگوں سے مشورہ کیا ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ غزوہ طائف میں آپ نے ان سے اتنی دیر سرگوشی فرمائی کہ لوگوں کو اس پر رشک ہونے لگا، لوگ پوچھنے لگ گئے کہ اتنی دیر تک اپنے بھائی علی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خلافت راشدہ کے زمانے میں وہ حضرت ابوبکر اور عمر دونوں کی مشیر تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر مہاجرین و انصار کی جو مجلس شورا قائم کی تھی اس کے رکن حضرت علی بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اس مجلس کے ساتھ مہاجرین کی جو مخصوص مجلس شورا قائم کی تھی اس کے اراکین کے نام اگرچہ ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن حضرت علی لازمی طور پر اس کے ایک رکن رہے ہوں گے۔ دیکھیں انہوں نے جو یہ بات کہی ہے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ مشورہ ان سے لیا جاتا تھا۔ ہاں بالکل مشورہ لیا جاتا تھا، اور امام علی علیہ السلام مشورہ دیا کرتے تھے اور اپنی جو دینی ذمہ داری اس کو پورا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فلاں مسئلے میں حضرت ابوبکر یا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیا تو اس طرح وہ آپ مشیر ہو گئے یا قاضی ہو گئے۔ اعتراف حضرت عمر کا موجود ہے، اقرؤنا ابی و اقدانا علی، ہم میں سب سے بڑے قاری وہ ابی ہیں اور سب سے بڑے عالم دین قاضی وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ لیکن باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے کوئی عہدہ قضا دیا گیا ہو، تاریخ کی کتابوں میں ایسا نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے مفتی فضل ہمدرد صاحب کا موقف سنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دلائل میں کسی اہل سنت کی کتاب سے نہیں دوں گا، یہ جتنے بھی دلائل دوں گا یہ تمام کے تمام دلائل اہل تشیع کی کتابوں سے دوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ خلفائے ثلاثہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ادوار میں مولا علی علیہ السلام کا منصب کیا تھا، مولا علی علیہ السلام کا عہدہ کیا تھا۔ بہت ہی متعصب اور غالی ترین شیعہ مورخ، اس کا نام ہے احمد بن ابی یعقوب بن جعفر الکاتب العباسی ہے، یہ شیعہ تھا۔ اس نے کتاب لکھی ہے کہ تاریخ الیعقوبی، تاریخوں کی کتاب میں مشہور ترین کتاب ہے تاریخ الیعقوبی۔ اس کتاب میں مورخ یعقوبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کا تذکرہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ان دو خلفاء کے زمانے میں جو مقام مولا علی علیہ السلام کو حاصل تھا وہ اقتدار مشیر کا مقام حاصل تھا۔ چنانچہ آگے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کی جماعت سے مشورہ کیا۔ بعض حضرات نے اسی وقت اور بعض حضرات نے کچھ تاخیر کا مشورہ دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، تو مولا علی علیہ السلام نے کر گزرنے کا مشورہ دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کیا میں اس مارکہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس جنگ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے کہا میں آپ کو خیر کی خوشخبری دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں حکم دیا کہ روم جانے کی تیاری کریں۔ تاریخ یعقوبی صفحہ نمبر 132 اور صفحہ نمبر 133 جلد نمبر 2۔ اور یعقوبی نے مزید آگے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن بزرگوں سے فقہ کے مسائل معلوم کیے جاتے تھے ان میں پہلا نمبر تھا مولا علی علیہ السلام کا، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور اسی طرح آگے لکھا ہے اس نے کہ سیدنا مولا علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں تعلق اور محبت کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے اور فیصلے کو تمام صحابہ کے مشوروں پر ترجیح دی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں اور ابن کثیر میں اور طبری میں اور تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے خلافت کا منصب سنبھالا، آپ امیر المومنین بنے، تو آپ جب کوفہ تشریف لے گئے تو کوفہ کے لوگوں نے مولا علی علیہ السلام سے شکایت کے انداز میں کہا، حضرت کیا بات ہے، آپ کے دور خلافت میں سکون نہیں ہے جیسے آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں سکون تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ پہلے خلفاء کے دور میں میں ان کا مشیر تھا اور میری خلافت میں تم میرے مشیر ہو۔ تو ان تمام حقائق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے ادوار میں جو مولا علی علیہ السلام کو مقام حاصل تھا وہ مشیر خاص کا مقام حاصل تھا۔ یہ تینوں خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین ہوں، یہ جب تک مولا علی علیہ السلام سے مشورہ نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ یہ آپس میں ایسے ہی تھے جس طرح قرآن مجید نے ارشاد فرما دیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء صحابہ کرام تھے وہ آپس میں بالکل آپس میں رحم دل تھے اور کفار کے لیے سخت تھے۔